الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ نویت سنت الاعتکاف۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم مجھ پر درود پاک پڑھو اللہ تعالیٰ تم پر رحمت بھیجے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان ينصركم الله فلا غالب لكم وان يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده وعلى الله فليتوكل المؤمنون۔ ترجمہ کنز العرفان۔ اگر اللہ تمہاری مدد کرے تو کوئی تم پر غالب نہیں آ سکتا، اور اگر وہ تمہیں چھوڑ دے تو پھر اس کے بعد کون تمہاری مدد کر سکتا ہے، اور مسلمانوں کو اللہ ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ ان ينصركم الله، اگر اللہ تمہاری مدد کرے۔ ارشاد فرمائیں کہ اگر اللہ عز و جل تمہاری مدد کرے تو کوئی تم پر غالب نہیں آ سکتا، اور یہ یاد رکھو کہ اللہ تعالیٰ کی مدد وہی پاتا ہے جو اپنی قوت و طاقت پر بھروسہ نہیں کرتا، بلکہ اللہ تعالیٰ کی قدرت و رحمت کا امیدوار رہتا ہے۔ اور اگر اللہ عز و جل تمہیں چھوڑ دے تو اس کے چھوڑنے کے بعد کون تمہاری مدد کر سکتا ہے؟ یقیناً کوئی نہیں۔ غزوہ بدر و حنین سے دونوں باتیں واضح ہو جاتی ہیں۔ غزوہ بدر میں کفار کا لشکر تعداد، اسلحہ اور جنگی طاقت کے اعتبار سے مسلمانوں سے بڑھ کر تھا، لیکن مسلمانوں کا پورا بھروسہ اللہ تعالیٰ کی ذات پر تھا۔ اس کا نتیجہ مسلمانوں کی فتح و کامرانی کی شکل میں ظاہر ہوا، اور فرشتوں کی صورت میں اللہ تعالیٰ کی مدد نازل ہوئی۔ جبکہ غزوہ حنین میں بعض مسلمانوں نے اپنی عددی کثرت پر فخر کا اظہار کیا، جس کے نتیجے میں مسلمانوں کو سخت نقصان اٹھانا پڑا۔ پورا واقعہ سورہ توبہ کی آیت نمبر 25 میں مذکور ہے۔ وما كان لنبي ان يغل ومن يغل يأتي بما غل يوم القيامة ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون۔ ترجمہ کنز العرفان۔ اور اگر کسی نبی کا خیانت کرنا ممکن ہی نہیں، اور جو خیانت کرے تو وہ قیامت کے دن اس چیز کو لے کر آئے گا جس میں اس نے خیانت کی ہوگی، پھر ہر شخص کو اس کے اعمال کا پورا بدلہ دیا جائے گا، اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ وما كان لنبي ان يغل، اور کسی نبی کا خیانت کرنا ممکن ہی نہیں۔ نبی علیہ السلام کا خیانت کرنا ممکن نہیں، کیونکہ یہ شان نبوت کے خلاف ہے۔ نیز انبیاء کرام علیہ السلام گناہوں سے معصوم ہوتے ہیں، لہٰذا ان سے ایسا ممکن نہیں۔ وہ نہ تو وحی کے معاملے میں خیانت کرتے ہو، نہ کسی اور معاملے میں۔ شان نزول۔ ایک جنگ میں مال غنیمت میں ایک چادر گم ہو گئی تو بعض منافقین نے کہا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لیے رکھ لی ہوگی۔ اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی۔ اس سے کئی مسئلے معلوم ہوئے۔ ایک یہ کہ غنیمت کی تقسیم کے بغیر ناجائز طریقے پر کچھ لینا سخت حرام ہے۔ دوسرا یہ کہ نبی علیہ السلام گناہوں سے معصوم ہیں۔ گناہ اور نبوت میں وہی نسبت ہے جو اندھیرے اور اجالے میں ہے۔ تیسرا یہ کہ نبی علیہ السلام پر بدگمانی منافقوں کا کام ہے اور کفر ہے۔ چوتھا یہ کہ نبی علیہ السلام رب العالمین عز و جل کے ایسے پیارے ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان پر سے لوگوں کی تہمتیں دور فرماتا ہے۔ خیانت کی مذمت۔ اس آیت میں خیانت کی مذمت بھی بیان فرمائی کہ جو کوئی خیانت کرے گا وہ کل قیامت میں اس خیانت والی چیز کے ساتھ پیش کیا جائے گا۔ احادیث میں بھی خیانت کی بہت مذمت بیان کی گئی ہے۔ چنانچہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے جہنمیوں میں سے ایسے شخص کو بھی شمار فرمایا جس کی خواہش اور طمع اگرچہ کم ہی ہو، مگر وہ اسے خیانت کا مرتکب کر دے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، سرکار علی وقار صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو امانت دار نہیں اس کا کوئی ایمان نہیں، اور جس میں عہد کی پابندی نہیں اس کا کوئی دین نہیں۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مومن ہر عادت اپنا سکتا ہے مگر جھوٹا اور خیانت کرنے والا نہیں ہو سکتا۔ افمن اتبع رضوان اللہ کمن باء بسخط من اللہ ومأواہ جہنم وبئس المصیر ہم درجات عند اللہ واللہ بصیر بما یعملون۔ ترجمہ کنز العرفان۔ کیا وہ شخص جو اللہ کی خوشنودی کے پیچھے چلا وہ اس شخص کی طرح ہے جو اللہ کے غضب کا مستحق ہوا اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہو، اور وہ کیا ہی برا ٹھکانہ ہے۔ لوگوں کے اللہ کی بارگاہ مختلف درجات ہیں، اور اللہ ان کے تمام اعمال دیکھ رہا ہے۔ افمن اتبع رضوان اللہ، کیا وہ شخص جو اللہ کی خوشنودی کے پیچھے چلا۔ اللہ تعالیٰ کی رضا کا طالب اور اللہ تعالیٰ کی ناراضی کا مستحق دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ کہاں وہ جو اللہ عز و جل سے سچی محبت کرنے والا، اس کی اطاعت کرنے والا، اس کی خوشنودی کے لیے سب کچھ قربان کر دینے والا، جیسے صحابہ کرام علیہم رضوان، ان کے بعد کے صالحین رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہم، اور کہاں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرنے والا، اس کے احکام سے منہ موڑنے والا، اس کی ناراضی کی پرواہ نہ کرنے والا، اور اپنی خواہش کو رب عز و جل کی رضا پر ترجیح دینے والا، جیسے کفار
منافقین اور ان کے پیروکار نافرمان لوگ، یہ دونوں برابر کیسے ہو سکتے ہیں؟ ان لوگوں کے اللہ عز و جل کے بارگاہ میں مختلف درجات ہیں، ہر ایک کی منزلیں اور مقامات جداگانہ ہیں، بروں کے الگ مقام اور اچھوں کے الگ، جیسا کہ اس سے اگلی آیت میں فرمایا گیا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ افمن اتبع رضوان اللہ کمن باء بسخط من اللہ ومأواہ جہنم وبئس المصیر ہم درجات عند اللہ واللہ بصیر بما یعملون۔ ترجمہ کنز العرفان۔ کیا وہ شخص جو اللہ کی خوشنودی کے پیچھے چلا وہ اس شخص کی طرح ہے جو اللہ کے غضب کا مستحق ہوا اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہو؟ اور وہ کیا ہی برا ٹھکانہ ہے۔ لوگوں کے اللہ کی بارگاہ میں مختلف درجات ہیں اور اللہ ان کے تمام اعمال کو دیکھ رہا ہے۔ افمن اتبع رضوان اللہ، کیا وہ شخص جو اللہ کی خوشنودی کے پیچھے چلا، اللہ تعالیٰ کی رضا کا طالب اور اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا مستحق دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ کہاں وہ جو اللہ عز و جل سے سچی محبت کرنے والا، اس کی اطاعت کرنے والا، اس کی خوشنودی کے لیے سب کچھ قربان کر دینے والا، جیسے صحابہ کرام علیہم رضوان اور ان کے بعد صالحین رحمۃ اللہ تعالی علیہم، اور کہاں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرنے والا، اس کے احکام سے منہ موڑنے والا، اس کی ناراضی کی پرواہ نہ کرنے والا اور اپنی خواہش کو رب عز و جل کی رضا پر ترجیح دینے والا، جیسے کفار و منافقین اور ان کے پیروکار نافرمان لوگ، یہ دونوں برابر کیسے ہو سکتے ہیں؟ ان لوگوں کے اللہ عز و جل کی بارگاہ میں مختلف درجات ہیں، ہر ایک کی منزلیں اور مقامات جداگانہ ہیں، بروں کے الگ مقام اور اچھوں کے الگ، جیسا کہ اس سے اگلی آیت میں فرمایا گیا ہے۔ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وان کانوا من قبل لفی ضلال مبین۔ ترجمہ کنز العرفان۔ بے شک اللہ نے ایمان والوں پر بڑا احسان فرمایا جب ان میں ایک رسول مبعوث فرمایا جو انہی میں سے ہے، وہ ان کے سامنے اللہ کی آیتیں تلاوت فرماتا ہے اور انہیں پاک کرتا ہے اور انہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے، اگرچہ یہ لوگ اس سے پہلے یقیناً کھلی گمراہی میں پڑے ہوئے تھے۔ لقد من اللہ علی المؤمنین، بے شک اللہ نے ایمان والوں پر بڑا احسان فرمایا۔ عربی میں منت عظیم نعمت کو کہتے ہیں، مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے عظیم احسان فرمایا کہ انہیں اپنا سب سے عظیم رسول عطا فرمایا۔ کیسا عظیم رسول عطا فرمایا کہ اپنی ولادت مبارکہ سے لے کر وصال مبارک تک اور اس کے بعد کے تمام زمانے میں اپنی امت پر مسلسل رحمت و شفقت کے دریا بہا رہے ہیں، بلکہ ہمارا تو وجود بھی حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صدقے سے ہے کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہ ہوتے تو کائنات اور اس میں بسنے والے بھی وجود میں نہ آتے۔ پیدائش مبارک کے وقت ہی آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہم امتیوں کو یاد فرمایا، شب معراج میں بھی رب العالمین عز و جل کی بارگاہ میں یاد کیا، وصال شریف کے بعد قبر انور میں اتارتے ہوئے بھی یہ دیکھا گیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لبہائے مبارکہ پر امت کی نجات و بخشش کی دعائیں تھیں۔ آرام دہ راتوں میں جب سارا جہاں محو استراحت ہوتا، وہ پیارے آقا حبیب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم اپنا بستر مبارک چھوڑ کر اللہ عز و جل کی بارگاہ میں ہم گنہگاروں کے لیے دعائیں فرمایا کرتے، عمومی اور خصوصی دعائیں ہمارے حق میں فرماتے رہتے۔ قیامت کے دن سخت گرمی کے عالم میں شدید پیاس کے وقت رب قہار عز و جل کی بارگاہ میں ہمارے لیے سر سجدے میں رکھیں گے اور امت کی بخشش کی درخواست کریں گے، کہیں امتیوں کی نیکیوں کے پلڑے بھاری کریں گے، کہیں پلسرات سے سلامتی سے گزاریں گے، کہیں حوض کوثر سے سیراب کریں گے، کبھی جہنم میں گرے ہوئے امتیوں کو نکال رہے ہوں گے، کسی کے درجات بلند فرما رہے ہوں گے، خود روئیں گے ہمیں ہنسائیں گے، خود غمگین ہوں گے ہمیں خوشیاں عطا فرمائیں گے، اپنے نورانی آنسوؤں سے امت کے گناہ دھوئیں گے، اور دنیا میں ہمیں قرآن دیا، ایمان دیا، خدا کا عرفان دیا اور ہزارہا چیزیں جن کے ہم قابل نہ تھے، اپنے سائے رحمت کے صدقے ہمیں عطا فرمائیں۔ الغرض حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے احسانات اس قدر کثیر در کثیر ہیں کہ انہیں شمار کرنا انسانی طاقت سے باہر ہے۔ اس آیت مبارکہ کے الفاظ کی وضاحت کے لیے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 129 کی تفسیر دیکھیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔